بخاری نے باب باندھ دیا کہ صدقۃ الفطر کا فرض ہونا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے شروع ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا۔ کس کس پر؟ آزاد پر، غلام پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے اور بڑے پر، مسلمان پر ایک سا کھجور، ایک سا جو بطور صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض کیا ہے، اور اسے لوگوں کی نماز سے نکلنے سے قبل ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس حدیث میں ایک چیز تو واضح ہے، اس کو ادا کرنا ہے، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اس کو دینا ہے اور سب نے دینا ہے۔ تو موٹے موٹے الفاظ میں بات کر دی گئی کہ اس کو دینا ہے غلام کو کی طرف سے بھی، آزاد کی طرف سے بھی، مرد کی طرف سے بھی، عورت کی طرف سے بھی، چھوٹوں کی طرف سے بھی اور بڑوں کی طرف سے بھی دینا ہے، اور ایک سا کھجور یا ایک سا جو دینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دینا ہے نماز کو جانے سے پہلے۔ تو یہاں پتہ چلا یہ فرض ہے اور سب کو دینا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ اس کا فرض ہونا، واجب ہونا، کمپلسری ہونا کہ اس کو دیا جائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب صدقۃ الفطر یاد رکھیے کس پر فرض ہے، صدقۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہمارے پاس ہر آدمی لینے کے لیے ریڈی ہے کوئی بھی چیز، جب اسلام دینے کی بات کر رہا ہے، مطلب اگر اسلام کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ میں دینے والا بنوں یہ سوچنے سے پہلے کیا میں زکوٰۃ لینے کے لیے فٹ ہوں، میں یہ سوچنا چالو کر دیتا ہوں۔ سمجھ رہا؟ جیسا زکوٰۃ دو اسلام کہہ رہا ہے، تو میں زکوٰۃ دینے میں فٹ ہوں یا نہیں ہوں نہیں سوچتا ہوں، اللہ رحم کرے، میں یہ سوچتا ہوں میں لینے کے لیے فٹ ہوں کیا۔ صدقۃ الفطر دینا ہے، تو اب دینا ہے اس کی تیاری سے پہلے کیا میں لینے کے لائق ہوں، لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ رحم کرے، میں نے دیکھا ہوں لوگ جن کو اللہ رب العزت نے ہاتھ پیر دیے، سلامت جسم دیا، طاقت توانائی دی، محنت مشقت کرتے ہیں، خود کے اپنے گھر ہے اور وہ صدقۃ الفطر لینے نکلتے ہیں۔ خود کے گھر ہی نہیں، ان کے کرائے کے گھر میں لوگ کرائے سے بھی رہتے ہیں، مطلب گھر ایکسٹرا ہے جس کو رینٹ پر دے دیا، اور وہ صدقۃ الفطر لینے نکلتے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں ہم خاندان در خاندان سے فطرہ جمع کرنے والے لوگ ہیں۔ جس کو عام الفاظ میں کہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہم خاندان در خاندان سے لوگوں کا حق مارتے آئے ہیں۔ دینا ہے، لینا نہیں ہے، دینے کی سوچنا ہے، سمجھے؟ تو یہاں تو لینے والے خاندان کی خاندان بن گئے جن کا مقصد گداگیری ہوتا ہے، بھک منگی ہوتا ہے، اور وہ لے رہے ہیں، نہیں، دینا ہے، یاد رکھیے فرض ہے دینا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے فطرے کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے، سب پر ضروری ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ جو زکوٰۃ دے وہی فطرہ دے؟ نہیں، زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، جو مال آپ کے پاس نصاب سے زیادہ ایک سال تک سیونگز میں رہا، اس پر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ تو فرض ہے، تو زکوٰۃ مال میں سے نکالنا فرض ہے، جبکہ فطرہ اور زکوٰۃ بالکل الگ ہے۔ فطرے کو بھی زکوٰۃ کہا گیا، لیکن یہ الگ اس حیثیت سے ہے کہ اس میں روزوں کی پاکیزگی کے لیے ہے، اور روزوں کی پاکیزگی غریب اور امیر دونوں کو کروانی ہے اپنے۔ ایسا کوئی کنڈیشن ہے کہ غریب کا روزہ پاکیزہ ہی رہتا اور امیر کا روزہ کوتا ہی رہتا؟ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا، تو لہٰذا دونوں کے لیے، تو اس میں غریب اور امیر کی کوئی تمیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی، تو لہٰذا جو زکوٰۃ دیتا ہے وہی فطرہ دے، ایسی کوئی شرط اور کنڈیشن نہیں ہے، اس بات کو آپ یاد رکھ لیں، ٹھیک۔ اب کون نہیں دے؟ پھر آپ بولے سب دے، امیر بھی دے، غریب بھی دے، صرف وہ شخص اس کو نہ دے، علماء لکھتے ہیں جس انسان کے پاس ایک دن کا کھانا اور پینا بھی نہ ہو، تو پھر وہ تو لینے کا مستحق ہو گیا، اب وہ نہیں دے گا، سمجھ رہا؟ کتنی احتیاط ہے لینے میں اور کتنی ترغیب ہے دینے میں کہ دو، سمجھا؟ اب لوگوں نے کنڈیشن بنا دی، نہیں بولے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس پہ فطرہ فرض ہے۔ زکوٰۃ ایک بالکل الگ عبادت ہے، فطرہ بالکل الگ عبادت ہے۔ فطرے کے دو مقاصد ہیں، پہلا اپنے روزوں کی پاکیزگی، تو روزوں کی پاکیزگی امیر کو بھی چاہیے اور غریب کو بھی چاہیے، تو یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے۔ سیکنڈ، غریب لوگ بھی ہماری عید میں شامل ہو، ہے نا، وہ بھی عید کو منائیں، اس خوشیوں میں ان کا بھی عمل دخل ہو،
اس کا مقصد ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو نصاب سے جوڑنا یہ درست نہیں ہوگا، چونکہ نصاب کا تعلق مالداری اور غریبی سے ہے، فطر کا تعلق مالداری غریبی سے نہیں ہے، روزوں کی پاکیزگی سے ہے، اور روزوں کی پاکیزگی غریب اور امیر دونوں کو کروانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کو آپ اس سے نہ جوڑیں، چونکہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم تو زکوٰۃ کے مستحق مطلب نہیں دیتے، تو کیا ہم فطرہ بھی نہ دیں؟ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، لیکن فطرہ آپ کو دینا پڑے گا، اگر فطرہ دینے کی استطاعت آپ کی ہے عید سے پہلے تو ضرور فطرہ آپ دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوا کون دے۔ آئیے چوتھا نقطہ ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے